السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات، گزشتہ شعر کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ جب معراج کے دولہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے تو آپ کے سر اقدس پر تجلی حق کا صحرا تھا اور دونوں جانب فرشتے پرے جمائے صفے لگا کر کھڑے ہو کر سلامی دے رہے تھے۔ اب اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ العزیز حسرت بھرے انداز میں کہتے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ یعنی اے کاش کہ ہم بھی اگر وہاں ہوتے تو جس گلشن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے تھے، اس زمین کی مٹی بن کر حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ جاتے اور عرض کرتے، آقا اپنا دھون جنت کو عطا کیا ہے تو اپنا اترن ہمیں عطا فرمائیں۔ ہمارے آقا ضرور ہماری بات مان لیتے اور اترن نہ بھی اگر ملتا تو نالین پاک مل جاتی، جس کو ہم اپنے سر کا تاج بنا لیتے، اس لیے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ فرماتے ہیں مگر ہم کریں کیا، ہمارا مقدر ایسا کہاں تھا کہ ہم جیسے نکمے اور ناکارہ وہ نظارہ کرتے۔ ہمارے مقدر میں تو محرومی و ناکامی کے دن لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اعلیٰ حضرت قدسہ سرہ العزیز اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک۔ فرماتے ہیں ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی زین مبارک پر مکمل طور پر رونق افروز بھی نہیں ہوئے تھے کہ مغفرت امت کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ادھر شفاعت نے مبارکباد کی صدا دی کہ جس امت کے لیے آپ رو رو کر دعائیں کرتے رہیں مبارک ہو، ان کا کام بن گیا۔ ادھر امت کے جو بیچارے گناہ تھے، ان کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وجد میں آ کر مستوں کی طرح جھومنا شروع کر دیا، خوب خوشیاں منائی کہ اگر گنہگاروں کی بخشش نہ ہوتی تو ہماری وجہ سے یہ گنہگار عذاب میں مبتلا ہو جاتے، جس سے اللہ کا محبوب پریشان ہوتا۔ تو شکر ہے کہ ہم حضور کی پریشانی کا باعث بننے سے بچ گئے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کسی مبالغے کے طور پر نہیں فرمایا، بلکہ یہ اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے تو رحمت پروردگار کے تمام دروازے کھلے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ کو اپنی گنہگار امت یاد آ گئی۔ موقع غنیمت جان کر حضرت جبریل امین سے فرمانے لگے، اے جبریل، جب تک میری گنہگار امت کے متعلق کوئی مژدہ نہیں مل جاتا اس وقت تک میں براق پر نہیں بیٹھوں گا۔ یہ سننا تھا کہ رحمت حق معجزن ہوئی، ندا آئی، اے میرے پیارے حبیب، آپ اپنی امت کا غم نہ کھائیں، روز محشر آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے جب آپ کے لبہائے مبارکہ امت کی شفاعت کے لیے کھلیں گے، ہماری اجابت بڑھ کر اسے گلے لگا لے گی، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کی طرح روز محشر آپ کے ساتھ آپ کی امت کے لیے بھی براق بھیجیں گے تاکہ وہ آنکھ جھپکنے میں پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ رات
اپنی امت کے حق میں مزدہ شفاعت لے کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انداز سے براق پر سوار ہوئے کہ جبریل نے رقاب پکڑی، میکائیل نے لگام تھامی اور 70,000 فرشتے نور کی قندیلیں اور کافور کی بتیاں روشن کیے ہوئے براق کے ارد گرد پرے جمائے کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کی سواری روا دوا ہوئی۔ ادھر سواری چلی، ادھر رحمت حق کی باد بہاری رقص کرنے لگی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا۔ فرماتے ہیں عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائقے تھے۔ یعنی معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری یعنی براق کے چہرے کی چمک دمک پر تعجب اس لیے نہیں کہ وہ سما ہی ایسا تھا، نشہ شراب عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مست ہو کر براق چھلانگے لگا رہا تھا، اور اس کا چھلانگے لگانا اس طرح سے بدکنا اس لیے تھا کہ ہر طرف سے تیز روشنیوں کی شعاعوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور آنکھوں میں بجلیاں رقص کر رہی تھیں۔ حضرات، جانور کی آنکھوں میں تیز روشنی پڑتی ہے تو وہ خوب اچھلتا کودتا رہتا ہے، اور یہاں تو بجلیوں کو یعنی براق کو لگامے چڑھا دینے والا سراجم منیرہ خود بجلیوں کے اوپر سوار ہو گیا، تو براق کو زیبا تھا کہ فخر و ناز سے نئے نئے انداز دکھاتا ہوا چلے۔ نکہتو رنگ نور کا عالم، نکہتو رنگ نور کا عالم، ذرے ذرے میں طور کا عالم، کیا بتاؤں بیاں سے باہر ہے، کیا بتاؤں بیاں سے باہر ہے، شب اسرا حضور کا عالم۔ حضرات، اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کو امتیوں کی تمام مخلوقات کی امیدوں نے گھیر لیا تھا۔ اب جب کوئی شاہی سواری آتی ہے تو اس میں لوگوں کو ہٹانے کے لیے دو قسم کے کام کیے جاتے ہیں، یا تو لوگوں کو دھکا دے کر دھتکار کر ہٹایا جاتا ہے، یا لوگوں کو جو مانگ رہے ہیں ان کو ان کی من کی مرادیں دے دی جائیں تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کریم ہے اور کریم عز و جل کی دعوت پر جا رہے ہیں، اور جو امید کا ہجوم ہو گیا تھا تو فرشتے کہہ رہے تھے، ملائکہ میں یہ شور مچا ہوا تھا کہ یہ جو امیدوار آئے ہیں ان کو ان کی امیدیں دو تاکہ یہ روانہ ہو جائیں، دھکا دے کر نہ بھگاؤ بلکہ ان کو ان کی مرادیں دو تاکہ یہ چلے جائیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے معراجیہ کے اندر کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ۔ فرماتے ہیں ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ یعنی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو جب سائلوں کا ہجوم ہو گیا تو حکم ہوا کہ امیدیں کم کرو، یعنی مانگنے والوں کو ان کی طلب کے مطابق دے کر فارغ کرو، اور فرشتے پکار رہے تھے کہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سواری کو چلنے دو۔ فرشتوں کو حکم تھا کہ جاؤ، نہ بھیڑ چھانٹو پرے جماؤ، مگر کسی کا نہ جی دکھاؤ، مراد مندوں کو یہ سناؤ، جو منہ سے مانگو ابھی وہ پاؤ، تم اب سرے راہ گزر نہ آؤ۔ حضرات، اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کی راستے بھر۔ فرماتے ہیں اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کی راستے بھر، گھرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امڑ کے جنگل ابل رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری سوئے ذات باری چلی تو ایسی نورانی گرد اڑی
کہ ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، گویا بادلوں نے راستہ گھیر رکھا تھا اور رنگ و نور کی ایسی بارش برسی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، بلکہ جنگل سے بھی پانی یعنی نور کے فوارے ابلنے لگے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر معارج النبوہ کے اس روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں 80 ہزار ملائکہ درویہ کھڑے تھے اور ہر ایک کے ہاتھ میں نورانی شمع تھی، حتیٰ کہ ان کی چمک سے بطحا کا دالان روشن تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو آپ کی ذات بابرکات کے نورانی پرتوے سے ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ تمام شمعوں پر غالب آ گئی، بلکہ اس وقت چاند سورج ہوتے تو ماند پڑ جاتے۔ اس وقت حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ میں نے اپنے حبیب کو 70,000 حجابات میں پوشیدہ کیا ہوا ہے، اس وقت صرف ایک حجاب اٹھا ہے کہ تمام شمعیں بجھ گئی ہیں، حالانکہ یہ فرشتے عرش سے شمع لائے ہوئے تھے۔ مقام مصطفیٰ ادراک میں آئے تو کیا آئے، علم خود وجد میں ہے پھر بیاں کیسے کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر و خاک ان کے رہ گزر کی۔ فرماتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر و خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ فرماتے ہیں ارے چاند تیری عقل کو کیا ہو گیا تھا، کتنا سنہرا موقع تو نے ضائع کر دیا، تجھے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ شب اسرا کے دولہا جس راہ سے گزرے ہیں اس راستے کی خاک اٹھا لیتا اور اس خاک کو اپنے چہرے پر ملتا رہتا، پھر دیکھتا تیرے داغ مٹتے ہیں یا نہیں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں براق کے نقش سم کے صدقے، فرماتے ہیں براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری یعنی براق کی کھروں کے نشانات پہ قربان جاؤں کہ اس نے ایسے ایسے پھول کھلائے کہ تمام راستے میں سرخ گلاب کے پھول مہک رہے تھے، باغات سرسبز تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی کا دور دورہ تھا کہ ایسی بہار نہ اس سے پہلے دیکھنے میں آئی سوائے شب ولادت کے، اور بات کا سوال ہی نہیں ہو سکتا۔